اس دنیا میں اللہ کا نظام انسان کی آبادی کے بڑھنے کا اللہ تعالیٰ نے جائز نظام رکھا جسے نکاح کہتے ہیں۔ یہ نکاح تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی سنت ہے۔ ہر نبی نے نکاح فرمایا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کی شریعت کے ہم پابند ہیں، آپ نے نکاح فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو خصوصیت عطا فرمائی تھی کہ آپ نے 11 نکاح فرمائے، یہ آپ کی خصوصیت ہے، امت میں کسی کے لیے جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مخاطب کر کے جہاں آپ کے ازواج کا ذکر فرمایا تو فرمایا خالصۃ لک من دون المؤمنین، اے نبی یہ آپ کی خصوصیت ہے، کوئی مسلمان ایمان والے کے لیے جائز نہیں ہے۔ مسلمانوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے کیا حکم ہے؟ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ عام انسانوں کے لیے 4 تک کی اجازت، 1 2 3 4، اس سے زیادہ کی نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نکاح فرمائے، اور آپ نے نکاح کے فضائل بیان فرمائے۔ آپ نے امت کو ترغیب دی کہ تم نکاح کیا کرو۔ تجرد کی زندگی، اکیلے پن کی زندگی سے بہتر یہ ہے کہ آدمی اپنی زندگی میں اپنی رفیق حیات کو شریک کر لے اور ان کے ساتھ زندگی گزارے۔ نکاح کی آپ نے ترغیب دی، اور آپ نے اس کی خصوصیت یہ بیان فرمائی کہ نکاح کی برکت کیا ہے؟ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرَجِ۔ نکاح کی بہت ساری برکات ہیں اور اس کے بہت ساری خصوصیات ہیں، ان میں 2 خصوصیت خاص طور سے آپ نے بیان فرمائی، اغض للبصر واحسن للفرج، کہ نکاح آدمی کو نگاہ کی گناہ سے بچاتا ہے، آدمی کی نگاہ کو جھکا دیتا ہے۔ واحسن للفرج، اور نکاح انسان کو غلط اور ناجائز اور حرام کام سے روکتا ہے، ان کے شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی حاضر ہوئے، بہت غریب صحابی، نہ مال نہ دولت، نہ شکل نہ صورت، کسی بھی اعتبار سے وہ حیثیت والے نہیں تھے دنیاوی لائن سے، نہ مال ہے نہ حسن و جمال ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کچھ اپنی ضرورت کو لے کر۔ آپ نے ان سے پوچھا کیا تم نے نکاح کیا ہے؟ ان صحابی نے بڑے شرماتے ہوئے انداز میں کہا، یا رسول اللہ مجھ سے کون نکاح کرے گا؟ میں غریب ہوں، فاقہ مست ہوں، میرے پاس تو اپنے لیے بھی کھانے کا سامان نہیں، میں نکاح کر کے کیسے اپنی رفیق حیات کی ضرورت پوری کروں گا؟ میں غریب آدمی، اور نہ میں شکل و صورت والا ہوں کہ کوئی مجھے اپنی لڑکی بھی نہیں دے گا، کون دے گا مجھے لڑکی؟ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا نہیں،
جاؤ میں تمہیں ایک صحابی کا پتہ دیتا ہوں، ان کے پاس جاؤ اور ان سے یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے، اور اس لیے بھیجا ہے کہ آپ اپنی صاحبزادی کا نکاح مجھ سے کر دیں۔ دل میں ڈر تھا، ڈرتے ہوئے آقا کا حکم ہے، پورا بھی کرنا ہے، پورا کرنا ہے۔ پہنچ گئے، دروازہ بند، باہر سے دستک دی، ڈرتے ہوئے دستک دی کہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اور وہ صحابی، ان کی ایک اولاد، ایک بیٹی تھی، اور وہ خود صاحب ثروت تھے، مال والے تھے، ایک اکلوتی لڑکی اور بڑی خوبصورت اور حسین تھی۔ حضور نے فرمایا کہ جاؤ ان سے کہہ دو کہ اپنی بچی کا نکاح مجھ سے کر دیں، اور یہ کہنا کہ میں خود سے نہیں آیا ہوں، اللہ کے پیغمبر نے مجھے بھیجا ہے۔ پہنچے، دستک دی، ڈر رہے تھے، اندر سے آواز آئی، من، کون؟ انہوں نے ڈرتے ہوئے اپنا نام بتایا، دروازہ کھولا۔ ان صحابی نے فرمایا کیا بات ہے، کس لیے آئے ہو؟ اب ان کی تو زبان لڑکھڑانے لگی کہ کہیں تو کیسے کہیں، بس لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے یہ کہا کہ میں خود سے نہیں آیا ہوں، اللہ کے پیغمبر نے مجھے بھیجا ہے، اور یہ کہہ کر بھیجا کہ اپنی صاحبزادی کا نکاح مجھ سے کر دو۔ انسان تھے، غصے میں آ گئے، فرمایا کہ جاؤ، اپنے آپ کو دیکھا ہے، اپنی شکل دیکھیے، آئے ہو میری لڑکی سے نکاح کرنے کے لیے، واپس جاؤ۔ غصے ہو گئے، ناراضگی ہوئی، لیکن وہ لڑکی جس سے رشتے کے لیے آقا نے بھیجا تھا، وہ بھی گھر کے اندر سے سن رہی تھی کہ بات کیا ہو رہی ہے۔ یہ تو ڈرتے ہوئے واپس آ گئے، جانتے تھے کہ یہ کیا ہونے والا ہے۔ جب یہ واپس آئے، حضور نے فرمایا کہ کیا ہوا؟ عرض کیا یا رسول اللہ وہی ہوا جو ہونا تھا، انہوں نے مجھے ڈانٹا اور مجھے واپس بھیج دیا، تو واپس جاؤ۔ اور ادھر کیا ہوا؟ وہ لڑکی جو گھر کے اندر سے بات سن رہی تھی، جب ان کے والد جواب دے کر گھر کے اندر آئے تو بیٹی کہتی ہے ابا جان آپ نے اچھا نہیں کیا۔ غور سے سننے کی بات ہے، ایمان اور اتباع کسے کہتے ہیں، کہنا ماننا کسے کہتے ہیں؟ ابا جان آپ نے اچھا نہیں کیا، آپ نے اس کی بات نہیں سنی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ میں خود سے نہیں آیا ہوں، آپ نے آنے والے کو دیکھا، لیکن یہ نہیں سوچا کہ بھیجا کس نے ہے۔ بھیجنے والے پر آپ کی نظر نہیں گئی، آنے والے پر آپ کی نظر گئی۔ اے ابا جان آپ نے اس رشتے کو نامنظور کر دیا، میں کہتی ہوں میں بالغ ہوں، مجھے یہ رشتہ منظور ہے، مجھے یہ رشتہ منظور ہے، میں تو انہیں سے نکاح کروں گا، اس لیے کہ میرے نبی نے یہ رشتہ طے کیا ہے، میرے آقا کا حکم ہے، اس لیے ہو کچھ بھی ہو جائے مجھے تو یہ رشتہ منظور ہے، میں بالغ ہوں، مجھے حق ہے، اختیار ہے۔ اب ان کی آنکھ کھلی، صحابی دوڑے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں معافی مانگتا ہوں، رشتہ مجھے منظور ہے، رشتہ مجھے منظور ہے، میں رشتہ کرتا ہوں۔ میرے بیان کا مقصد یہ ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ترغیب دی نکاح کی۔ آپ نے فرمایا النکاح من سنتی، آپ خطبے میں سنتے ہیں آقا فرماتے ہیں کہ نکاح میرا طریقہ ہے، میری سنت ہے۔ صحابہ کے نکاح آپ نے کیے ہیں اور کروائے ہیں،
کتنے صحابی ایسے ہیں جن کا رشتہ آپ نے طے کیا کہ فلاں سے کر لو، فلاں سے کر لو، فلاں سے کر لو۔ یہ نکاح انتہائی بابرکت عمل ہے۔